علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب فی الصائم لا ترد دعوتہ، ایسے روزے دار کا بیان جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت اپنی سنن ابن ماجہ میں وہ دو احادیث لائے جس میں خاص طور پہ وہ یہ بیان کریں گے کہ روزہ دار کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ تو روزہ دار کی دعا کی قبولیت کا وقت بیان کریں گے کہ کس وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ باقی ان لوگوں کا بھی ذکر ہوگا ان احادیث میں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یعنی عنوان تو انہوں نے باندھا ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے حدیث کا بقیہ حصہ دوسرے لوگوں پر مشتمل ہے، تو ضمن میں ان کا بیان بھی ہو جائے گا جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے امام ابن ماجہ 1752 نمبر حدیث لائے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحاح ستہ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ نمبر ایک، الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم وقت۔ ایسا حاکم وقت جو انصاف کرے۔ تو عادل حاکم جو ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، والصائم حتی یفطر، روزہ دار کے افطاری کے وقت مانگے جانے والی دعا، یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ یعنی روزہ دار جب روزے کے آداب کو بجا لاتے ہوئے اپنے جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھ کر روزے کے آداب کو بجا لا کے روزہ رکھتا ہے، تو پھر افطاری کے وقت ایسا روزے دار جس نے روزے کے آداب کو بجا لایا اور روزے کے تقاضے کو پورا کیا، صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہا بلکہ آنکھ کا بھی روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھا، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھا، کانوں کا بھی روزہ رکھا، سوچ اور فکر یعنی دماغ کا بھی روزہ رکھا، اپنے جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھ کر اس نے روزے کا دن گزارا، تو افطاری کے وقت ایسا روزے دار جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والصائم حتی یفطر، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا یہ بھی قبول ہی قبول ہے، یہ رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر تین، دعوت المظلوم یرفعها اللہ دون الغمام یوم القیامت، مظلوم کی دعا جس کو اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے بھی اوپر قیامت کے دن اٹھائے گا، بلند فرمائے گا۔ مظلوم کی دعا جس کو اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے بھی اوپر قیامت کے دن بلند فرمائے گا۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ،
اور مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ بِعِزَّتِي، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ عرصے بعد ہی ہو۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ وہ بندہ ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مظلوم ہے۔ تو مظلوم پر جب ظلم کیا جا رہا ہو تو ظلم کی حالت میں جب وہ کسی کے بارے میں دعا یعنی بد دعا کرتا ہے، یار ظاہر ہے جب مظلوم پہ ظلم کیا جائے گا تو وہ دعا تو نہیں ہوگی، وہ بد دعا ہوگی۔ ظالم کے لیے جب وہ کوئی کلمہ کہے گا تو وہ کیا ہوگی؟ بد دعا ہوگی۔ تو مظلوم ظلم کے وقت جب اس پہ ظالم ظلم کر رہا ہو، اس وقت اس کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے وہ بادلوں کو بھی پھاڑتے ہوئے، آسمانوں کو بھی چیرتے ہوئے بارگاہ رب لم یزل میں فوراً پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بارے میں یعنی جو بد دعا ہے فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اے مظلوم کی دعا تیری مدد لازمی ہوگی، اگرچہ فی الفور اس کا اثر ظاہر نہ ہو، کچھ عرصے بعد ہی ہو، لیکن اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر ایک عادل بادشاہ حاکم وقت، نمبر دو روزہ دار کی افطاری کے وقت کی دعا، اور نمبر تین مظلوم کی دعا جب اس پہ ظلم ہو رہا ہو تو حالت ظلم میں جب وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ ظاہر ہونے میں دیر لگ سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو یہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں یرفعہ اللہ یرفعہ اللہ دون الغمام اور تفتح لہا ابواب السماء، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ آسمانوں کو چیرتے ہوئے، بادلوں کو پھاڑتے ہوئے وہ اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ اس کی مدد فرمائے گا، اگرچہ اس کا فی الفور اثر ظاہر نہ ہو لیکن اثر بہرحال ظاہر ہوگا۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس کے ظاہری معنی کا تقاضا یہی ہے کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی بد دعاؤں سے بھی ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کی بد دعاؤں سے بھی ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر کسی کے بارے میں بد دعا کر دے تو پھر اس کا نتیجہ دیر یا سویر کے ساتھ ہر حال میں نکلے گا۔ اگلی حدیث امام ابن ماجہ جو لائے 1753 نمبر حدیث ہے، اس کے راوی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ عنوان کے مطابق دو احادیث لائے امام ابن ماجہ، جن میں خاص طور پہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ افطار کے وقت جو روزہ دار کی دعا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی
جلدی ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔